آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کراچی کا میئر جماعت اسلامی سے ہوگا یا آصف زرداری صاحب کی سیاست کی یونیورسٹی سے کوئی طالب علم کراچی کی باغ دوڑ سنبھالے گا؟ جماعت اسلامی پی ٹی آئی سے اتحاد کرے گی یا زرداری صاحب چودھری شجاعت کی طرح حافظ نعیم صاحب کو بھی بوتل میں اتار لیں گے؟ کیا پنجاب کے اگلے وزیر اعلیٰ مونس الہی ہوں گے؟ کیا کاف لیگ پی ٹی آئی میں ضم ہو جائے گی اور آنے والے الیکشنز میں پی ٹی آئی کے نشان پر میدان میں اترے گی؟ کل تک پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہلانے والے آج خان صاحب کی ہر دل عزیز شخصیت بن چکے ہیں۔ پاکستان کی سیاست آنے والے دنوں میں کیا موڑ لے گی، یہ پاکستان کے موسم کی طرح وقت سے پہلے بتانا بہت مشکل ہے۔ جہاں تک کراچی کے میئر کی بات ہے، بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ جماعت اسلامی سے حافظ نعیم صاحب اپنا میئر لانے میں کامیاب ہو جائیں گے، پھر چاہے انہیں پی ٹی آئی سے اتحاد کرنا پڑے یا مجبوراً پیپلز پارٹی کے اتحاد کا سہارا لینا پڑے۔ حافظ نعیم صاحب سے جب ایک سوال کیا گیا کہ اگر آپ کو میئر شپ مل جاتی ہے تو آپ کراچی کے لیے کیا کریں گے، جس پر ان کا کہنا تھا ہم کریں گے نہیں، ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں جو پاکستان کے فارمر میئر کراچی کے فارمر میئر رہ چکے ہیں، ان کے دور میں ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے 32 کالجز بنوائے، 18 ماڈل پارکس بنوائے، این آئی سی وی ڈی کے علاوہ دل کا واحد ادارہ ان کے دور میں فیڈرل بھی ایریا میں قائم ہوا۔ اس کے علاوہ اسٹریٹ لائٹس کا نظام، سیوریج کا نظام، 10 کروڑ گیلن پانی کا منصوبہ، یہ سب نعمت اللہ صاحب کے 4 سالہ دور میں ہوا۔ اور حافظ نعیم صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں انہی سب کو لے کر آگے چلوں گا۔ K3 منصوبہ بھی نعمت اللہ صاحب کے منصوبوں میں سے ایک بڑا منصوبہ تھا۔ یہ سب کچھ کہتے ہوئے حافظ صاحب کا کہنا تھا کہ کراچی کی عوام کو ہم پہ اعتماد آج بھی ہے اور ہمیں اس الیکشن میں اس کا رزلٹ نظر آ رہا ہے۔ اور جہاں تک حافظ نعیم صاحب کو بوتل میں اتارنے کا سوال ہے تو زرداری صاحب ہو سکتا ہے حافظ نعیم صاحب کو بوتل میں اتار ہی لیں، میئر شپ انہیں آفر کر دی جائے گی، لیکن اختیارات زرداری صاحب کے پاس ہوں گے۔ اب ایسی میئر شپ حافظ صاحب کو قابل قبول ہوگی یا نہیں، یہ آنے والے وقت میں فیصلہ ہو جائے گا۔ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد سے لے کر اب تک پرویز الہی صاحب کا پی ٹی آئی کی سیاست میں بہت اہم کردار رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مشکل وقت میں پرویز الہی صاحب نے خان صاحب کا بہت ساتھ دیا۔ جہاں تک مونس الہی صاحب کا سوال ہے کہ کیا وہ پنجاب کے اگلے وزیر اعلیٰ ہوں گے، تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ان کا فوکس وفاق ہے یا پنجاب، کیونکہ وہ وفاق میں سابقہ وفاقی وزیر رہ چکے ہیں۔ اب وہ نیشنل اسمبلی سے الیکشن لڑیں گے یا صوبائی اسمبلی کو فوقیت دیں گے، یہ وہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ بہرحال وہ اپنے حلقے میں بہت کام کروا رہے ہیں۔ رحمان شہید روڈ سے لے کر انڈسٹریل اسٹیٹ تک فلائی اوور، اس کے علاوہ باگڑیاں، جہانگیر پور، منگوال، جلیانی، دریا، شاہ جہانی، معین الدین، ان سب علاقوں میں مونس الہی صاحب بہت کام کروا رہے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں مونس الہی صاحب کا کہنا تھا کہ میاں صاحب تو پنجاب میں فیل ہو گئے ہیں اور عمران صاحب کی کوشش میں کچھ کمی رہ گئی ہے، جس کمی کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کا فوکس پنجاب ہے اور وہ پنجاب میں نون لیگ کو ٹف ٹائم دیں گے۔ اور جہاں تک کاف لیگ کا پی ٹی آئی میں ضم ہونے کا سوال ہے تو ان افواہوں کے گردش کرتے ہی طارق بشیر چیمہ صاحب نے چودھری مونس الہی صاحب، چودھری حسین صاحب اور کامل علی آغا کو شو کاز نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ کاف لیگ کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں تو پہلے انہیں کاف لیگ سے ریزائن دینا پڑے گا، ورنہ انہیں ڈی نوٹیفائی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کر کیا ہوگا۔ کیا واقعی کاف لیگ پی ٹی آئی میں ضم ہو جائے گی؟ کیا وہ واقعی پی ٹی آئی کے نشان پہ الیکشن لڑے گی؟ کیا وہ موروثی سیاست کو چھوڑ کر خان صاحب کی سیاست کے نقش قدم پر چلے گی؟ یہ آنے والا وقت ہی طے کرے گا۔ اس کے علاوہ جب مونس الہی صاحب سے سوال کیا گیا کہ اگر آنے والے دنوں میں وہ گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں تو سب سے زیادہ فوکس ان کا کس چیز پر ہوگا، جس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ہم 1122 کو ریسکیو 1122 کو مزید بہتر بنائیں گے اور نارکوٹکس کنٹرول کے حوالے سے بہترین اقدامات اٹھائیں گے۔
آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست میں کیا ہوگا یہ آنے والا وقت ہی طے کرے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔